پاکستان کو دو لخت کرنے میں کھلم کھلا کردار ادا کیا گیا، اور تاریخ میں اس پہ فخر کرتے ہوئے اس کا کریڈٹ لیا جا رہا ہے، تسلسل کے ساتھ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ میرے صوبے بلوچستان میں پچھلے 2 دہائیوں سے کھلم کھلا کریڈٹ لیتے ہوئے ہم انکار کر رہے ہیں، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کو کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے کسی قسم کی تخریب کی کارروائی میں، اور اس کے برعکس ہندوستان تمام تخریبی کارروائیوں کی رسپانسبلٹی انڈائریکٹلی کریڈٹ کلیم کر رہا ہے، اور اب بھی شاید پوری دنیا کو، عالمی برادری کو یہ نظر نہیں آ رہا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ ان کے پرائم منسٹر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ بلوچستان سے لوگ مجھے آوازیں دے رہے ہیں، گلگت بلتستان سے دے رہے ہیں، کے پی سے دے رہے ہیں، اور یہ جو ہماری نیشنل یونٹی ہے اس میں فریکچر ڈالنا، ایک بڑے صوبے کو علیحدہ کر کے باقی 2-3 چھوٹے صوبوں کو اس کے سامنے میں مقابلے میں کھڑا کرنا، یہ پیور انڈین آرکیٹیکٹ اور ڈیزائن ہے جو پاکستان کی نیشنل آئیڈینٹی روز اول سے اس سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا۔ حالانکہ یہ فالٹ لائنز ایسے ہمیں یہ بتاتے ہیں جیسے واحد پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ تقسیم شناخت کی۔ ہندی اسپیکنگ ناردرن بیلٹ اور جو ساؤتھ آف انڈیا ہے ان کے بیچ میں پورچوگیز اور انگلش سوسائٹی کا جتنا فرق ہے مور اور لیس اتنا ہی فرق ہے۔ ہم نے پاکستان نے کبھی اس کو ایکسپلائن نہیں کیا، ان کا انٹرنل میٹر ہے۔ ناگالینڈ میں، آسام میں اور برہمن راج جو مہاراشٹرا اور یو پی کا ہے وہ غالباً اتنا ہی فرق اس میں ہے جتنا رومینیا ایسٹرن یورپ میں اور ساؤتھ امریکہ میں۔ لیکن ہم نے کبھی اس کی ایکسپلائٹیشن اس لیے نہیں کی کہ پاکستان کی ریاست دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے پر یقین نہیں رکھتی بلکہ عدم مداخلت پہ یقین رکھتی ہے۔ اب تو ان کا یہ جو رویہ ہے ہندوستان کا، بدقسمتی سے اس کو شے جو مل رہی ہے اس کی اکنامک سائز کی وجہ سے، اس کی جو ریلیونس بڑھ رہی ہے، لیکن وہ ٹرانسلیٹ کسی مثبت رویے میں نہیں ہو رہی۔ مطلب ہمسائے کے طور پہ ہم خوش ہیں اگر کوئی پراسپرس ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پاکستان کی کوئی نیگیٹو انرجی یا جیلیسی کی انرجی الحمدللہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اچیومنٹ جو شاید 700-800 سال میں برہمن نے نہیں دیکھا تھا، اچانک سے اس کو مل گئی ہے، وہ اس کو ٹرانسلیٹ کس چیز میں کر رہا ہے؟ پاکستان میں لوگوں کو اس کی انٹیلیجنس ایجنسی بقول ان کے کہ انہوں نے نشانہ بنایا، اور وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے۔ وہ کینیڈا میں مار رہے ہیں، وہ امریکہ میں مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ صرف پاکستان کا الزام نہیں ہے، یا تو پوری دنیا کہے کہ کینیڈین الزام غلط تھا، کینیڈین اتھارٹیز جھوٹ بول رہی تھی، امریکن اتھارٹیز جھوٹ بول رہی تھی کہ انہوں نے پریمپٹ کیا ہے کہ انڈیا کی اسٹیٹ اتھارٹی وہ ٹارگٹ کر کے ایک سکھ ڈسیڈنٹ کو قتل کرنا چاہ رہی تھی۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کا جو فیورٹ ٹول بن چکا ہے، جس میں شاید تھوڑا بہت ان کی پریکٹس بھی زیادہ ہو گئی ہے، وہ ٹول آف ٹیرر بن گیا۔ تخریب جو ہے نا وہ ان کا ایک پسندیدہ ٹول کے طور پہ وہ اس کو پالیسی کے طور پہ یوز کر رہے ہیں، اور اس مرتبہ انہوں نے نشانہ پاکستان کو بنانے کی کوشش کی۔ 26 بے گناہ افراد بیچارے وہاں پہ مارے جاتے، اور فوری طور پہ سال ہر سال سے جو ان کی خواب ہے کہ جی انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہے نا وہ ہم نے یک طرفہ طور پہ کینسل کر دی۔ ایک تو یہ بھڑک پن، یہ بھڑک بازی بہت بدقسمتی ہے۔ لگ بھگ 2 ارب انسانوں کی تقدیر جڑی ہوئی ہے، 2 ارب انسانوں کی، اور جس طرح کی فوجی صلاحیت پاکستان کے پاس اور ہندوستان کے پاس ہے، مجھے حیرت صرف اور صرف اس چیز پہ ہو رہی ہے کہ یہ جنگ کے متعلق گفتگو اور خیالات کا ایکسچینج کیسے کر رہے ہیں۔ یہ باقی دنیا پتہ نہیں ہمیں کس انداز سے دیکھ رہی ہوگی۔ یہ ہتھیار جو ہمارے پاس ہیں باقی دنیا کے پاس بھی ہے۔
سوویت یونین اور امریکہ اپنی پیک پہ، جہاں پہ ایک نظام کی جنگ چل رہی تھی، سرمایہ دارانہ نظام، سوشلسٹ نظام ایک دوسرے کے مد مقابل تھا، اور دنیا میں ایک تقسیم، آدھی دنیا غالباً ادھر تھی، آدھی دنیا دوسری جانب تھی. اس میں بھی کسی موقع پر انہوں نے انڈائریکٹ تھریٹس بھی ایک دوسرے کو نہیں دی. میچور نیشنز تھی، گرون اپ تھی. یہ مجھے مطلب بنیے کی ریاست کی سمجھ نہیں، کوئی باتیں یہ چانکیا کی کرتے ہیں، وزڈم کی کرتے ہیں. میں دوبارہ مطلب، اور یہ میں اس پہ مجھے خوشی نہیں ہو رہی ہے، آئی ایم سیئنگ اٹ وتھ پین، کہ کیا ساؤتھ ایشیا کی یہ ہسٹوریکل اور سویلائزیشنل پریزنس ہے جو اس نے باقی دنیا کو بتانا ہے کہ ہم نے دو ہتھیار بنا لیے اور پھر اس کو ایک دوسرے پہ استعمال کرنے کی، ایک یا دوسرے فریق کو نیچا دکھانے کے لیے ہم دھمکیاں دے رہے تھے. تاریخ مذاق اڑائے گی آپ کا، آپ کے اپنے بچے آپ کا مذاق اڑائیں گے. آپ منہ چھپاتے پھریں گے. پاکستان کا کیا ہونا ہے انشاءاللہ العزیز، آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ ایک ہول آف دا نیشن، یہ جو ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ پاکستانی معاشرے میں اتنی تقسیم ہے کہ وہ ایک یونیفائڈ سٹینڈ نہیں آئے گا. لیٹ می ریمائنڈ دیم وین اٹ کمز ٹو کرکٹ اینڈ انڈیا وی آر ون. پاکستان میں یہ دو فیکٹرز ہیں جہاں پہ بائی اینڈ لارج پوری پاکستانی سوسائٹی وہ یکجا ہو جاتی. وہ اپنے ڈیفنس فورسز کے پیچھے، وہ اپنی ملٹری لیڈرشپ کے پیچھے، پولیٹیکل لیڈرشپ کے پیچھے، گورنمنٹ کے پیچھے. اس کا مظاہرہ کل سینٹ کے فلور پہ اپوزیشن، میں کریڈٹ دیتا ہوں پی ٹی آئی کو، گورنمنٹ بینچز کو، ایلائڈس کو، جنہوں نے یک زبان ہوگا. بہت سارے لوگوں کو ہم اپنے حکومتی رویوں پہ ایک دوسرے پہ اعتراضات ہیں اور وہ موجود رہیں گے، لیکن ہماری ایگزسٹینشیل تھریٹ پہ اگر کوئی ہمارے گھر پہ حملہ آور ہوگا تو گھر سے باہر جو افراد، جو لوگ ہیں، جو حملہ آور ہیں، وہ یاد رکھیں. ہمیں نہیں پتا کہ جنگ ہوگی تو اس کے نتیجہ کیا ہوگا، نو ون نوز، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم اس چیز پہ پرعزم ہیں کہ گھر کے سارے افراد اکٹھے ہوں گے. سوچنا ہم نے نہیں، سوچنا آپ نے. آپ اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو وائز کہتے ہیں، پروگریسو کہتے ہیں، ڈیموکریٹک کہتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ ان تمام ایڈجیکٹیوز میں سے، ان تمام خوبیوں میں سے وقت کے ساتھ رفتہ رفتہ آپ محروم ہوتے جا رہے ہیں. آپ کی جمہوریت ایک الیکٹورل اٹوکریسی میں تبدیل ہو چکی ہے. آپ کا انڈیپینڈنٹ میڈیا بدقسمتی سے ایک پروپیگنڈسٹ میڈیا کی صورت اختیار کر چکا ہے، جس میں تجزیہ کرنے کی صلاحیت سے بھی وہ محروم ہو گیا. 200 میل دور پہلگام کا یہ جو جائے وقوع ہے وہ ڈسٹنس رکھتا ہے. 7 لاکھ آپ نے وہاں پہ فوج رکھی ہوئی ہے. 370 کی ایبولیشن کے بعد آپ پورے کشمیریوں کو ہندوستانی بنانے چلے تھے. یعنی 7 لاکھ فوج سے آپ نے 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ جتنی بھی آبادی ہے ان کو ہندوستانی بنانے چلے ہیں. اگر وائلنس کہیں پر ہوئی ہے تو اپنے ڈومیسٹک رویے پر غور کریں. پاکستان کی طرف دیکھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. کشمیریوں نے ہندوستان کا حصہ بننے سے انکار کیا تھا، انکار کیا ہے اور انکار کرتے رہیں گے. آپ ایک کرائسس کھڑا کر دیں، پھر اس کرائسس کو ریزالو ہو جاتا ہے، پھر 3-4 سال بعد دوبارہ آ جاتا ہے، پھر وہ اس کی کوئی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اس سے کوشچن آف کشمیر از اسٹل ان آنسرڈ. اور پوری دنیا کے لیے دوبارہ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جو ہسٹوریکل انڈین بیہیویئر which is the direct outcome and the result of their self-perception about economic global relevance,
in which they have created a flirtation with the Western Hemisphere, posing themselves that they would contain or play a role to contain China, unfortunately is not getting over with its obsession of Pakistan. یہ پاکستان obsessed ہے. یہ ہر طرف دنیا میں ایک منفی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. یہ یورپ، امریکہ، چائنا کو لڑانا چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں ان کی جیت ہے. یہ پاکستان کے ساتھ منفی کردار ادا کرانا چاہتے ہیں تاکہ اس سے باقی ایشیا میں اپنے لیے فائدہ لے سکیں. اتنی منفی انرجی سے بالآخر یہ ایکسپوز بھی ہوں گے اور جو باقی ہمسائے تنگ آ جائیں گے ان سے. اور آہستہ آہستہ مجھے لگ رہا ہے کہ پورے ایشیا میں اور بیونڈ یہ ریئلائزیشن پیدا ہوگی کہ یہ جو براہمن کی ہندوتوا کی سیاسی فلسفہ ہے یہ نہ صرف اس خطے کے لیے خطرناک بنتا جا رہا ہے بلکہ یہ بین الاقوامی طور پہ بھی ایک خطرہ بن رہا ہے. اس ہندوتوا براہمن فلسفی کی آؤٹ ریچ یو ایس اور یورپین اور یو کے سوائل پہ بھی جا رہی ہے. یہ امریکن سیاست کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ یورپین سیاست کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور بہت جلد ادھر کے معاشروں کو یہ ریئلائز ہوگا کہ یہ کس انداز سے ان کے جمہوری سیاسی لبرل نظام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. یہ صرف پاکستان کا خطرہ نہیں ہے, پاکستان اس کا پہلا شکار ہے, فیس کر رہا ہے, اس کو انشاءاللہ جرت کے ساتھ کر رہا ہے, ہمت کے ساتھ کر رہا ہے, حکمت کے ساتھ کر رہا ہے. لیکن یہ تھریٹ ریجن سے لے کر گلوبل سطح پہ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ہول آف دا نیشن اپروچ میں ہمارا میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے, ہمارے پارلیمان کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے, ہماری سیکیورٹی فورسز, کسی کو کوئی خوش فہمی نہیں رہنی چاہیے. We are all united behind military, its capable leadership, and all the sections of the society. All the sections of society, no matter how we agree or disagree at home. We are one. We are not just one in terms of words. The world will demonstrate us one in action. اگر کسی نے آزمانا ہے تو اپنا شوق پورا کر لے. پاکستان کو قطعاً کسی قسم کی مہم جوئی کا اور جنگ کرنے کا شوق نہیں ہے, لیکن اگر اس پہ کوئی چیز امپوز کی جائے گی تو اس سے شرمایا بھی نہیں جائے گا, اس سے آنکھیں نہیں چرائی جائیں گی. یہ غلط فہمی دور کر لیں. ان باتوں کے ساتھ میں پھر مؤدبانہ گزارش اور اپیل تمام پاکستانیوں سے کروں گا کہ ہمیں اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ ہماری وجود پہ حملہ ہے, یہ ہماری ایگزسٹنس پہ حملہ ہے, اور اس ایگزسٹنس کے حملے پہ ہمیں چھوٹے بڑے سیاستدان, جرنیل, جج, صحافی, جرنلسٹ, بزنس مین, یہ تفریق جو ہمارے پروفیشنلز کی شناخت ہے اس کو دور کر کے ایک سنگل آئیڈینٹی آف پاکستانی, اس کو ابھار کے اسی ایک پرچم کو آگے لے کے ہم نے اس تھریٹ کا مقابلہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ جب یہ تھریٹ اوور کم ہو جائے گی, ہم واپس اپنے گھر میں جو رائے رکھنا چاہتے ہیں, جو اعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے, اس سے کوئی کسی کو نہیں روک رہا. لیکن یہ جو صورتحال ہے, اس صورتحال کی سنگینی کا میرے خیال میں اندازہ ہونا چاہیے اور اس کی ہمیں مکمل تیاری کرنی چاہیے. بہت شکریہ جی. طاہر صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ بھارت کی دھمکیوں کے جواب میں ملک بھر میں
مختلف طبقات اور جماعتیں جو ہیں وہ نعرہ یکجہتی کر رہے ہیں ملک کے ساتھ، افواج کے ساتھ اور اپنے سرزمین کے ساتھ. آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ بلوچستان میں کہیں انڈیا بھارت جو ہے وہ مداخلت کر رہا ہے اور حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کتنا اسٹرانگ میسج آئے گا یکجہتی کے لیے پاکستان کے ساتھ بلوچستان سے؟ ابھی تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ آپ نے کہا یہ اختلافات بلا کے آگے لوگ یکجہتی کر رہے ہیں، تو کتنا ان کی طرف سے کتنا اسٹرانگ میسج آئے گا یکجہتی کے لیے یا آ رہا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں اکثریت، اور اس اکثریت کو میں 90% سے زائد سمجھتا ہوں، 95% کے قریب لوگ پاکستان کی ریاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر وہ بسا اوقات عام شہری جو ہے نا دہشت گردوں کے مقابلے میں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا سامنے نہیں آتے ہیں. ظاہر ہے ایک شخص پنجگور میں رہ رہا ہے، گوادر میں رہ رہا ہے، مسخیل میں رہ رہا ہے، وہاں پہ 8-10 کلاشن کوف سے دہشت گرد آ جائیں تو یہ انسانی فطرت ہے کہ لوگ اپنی سیاسی رائے کا اظہار اس انداز میں نہیں کرتے، خوف کا عالم ہوتا ہے. لیکن بائی اینڈ لارج یہاں پہ تو بڑی وضاحت کے ساتھ مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ غالب اکثریت جو 95% کے آس پاس ہوگی وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ نہ صرف کھڑی ہے بلکہ کھل کے سامنے آئے گی. یہ بسا اوقات جو لوگ کنفیوز کرتے ہیں حقوق کی طرف سے، اس میں تھوڑی سی پکچر کو بلر کر دیتے ہیں. یہ تو قرآن حکیم نے جس کو تعبیر کی ہے نا عدو مبین، کھلا دشمن، ہندوستان پاکستان کا کھلا دشمن ہے. یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے. کوئی ہم انڈین سینٹرک نہیں ہے، ہم نے بڑی کوششیں پاکستان کی طرف سے ہوئی ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں، لیکن جو ہندوستان کے حالات درست ہوتے ہیں، اس کے اندرونی حالات مضبوط ہوتے ہیں، اتنا ہی اس کا رویہ پاکستان کی طرف منفی ہو رہا ہوتا ہے. لہٰذا ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہماری حالت ٹھیک ہو یا ٹھیک نہ ہو، جو عدو مبین ہے، جو کھلا دشمن ہے، اس کی پہچان ہمیں ہونی چاہیے کہ کھلا دشمن ہمارے ہندوستان میں. ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے کتنے بھی عمومی سیاسی خلافہ ہوں، جب کوئی جاریت ہوگی تو ہم مل کے جواب دیں گے اور سب نے اس کا اظہار کیا. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک قائم مقام میادوں کے شخصیت کی حیثیت سے آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے جو شخصیات اس وقت اندر ہیں، قید ہیں، ان کو رہا کیا جائے اور سیاسی اختلاف کی جائے آپس میں کار پیدا کی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو اس میں لیڈ لینی چاہیے اور جو بھی تجاویز ہوں ضرور اس پہ سیر اثر گفتگو بھی کریں اور اس پہ غور و فکر بھی کریں اور کسی بھی نتیجے پہ پہنچیں. دیکھیں، کوئی چیز مشروط کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم آرٹیکل 5 آف دا کانسٹیٹیوشن سیز دیٹ آئی ہیو گاٹ انکنڈیشنل لائلٹی ود دا اسٹیٹ. کل کو آپ مجھے جیل میں کسی بھی الزام میں ڈال دیں اور خدا نہ خواستہ ہندوستان جہرے کے طور پہ سامنے آئے گا، تو کیا میں یہ کنڈیشن رکھوں گا کہ جناب پہلے مجھے میری ضمانت کریں پھر میں پاکستان سے دعوت کروں گا؟ ایسا نہیں ہے. لیکن میں اس کو رد بھی نہیں، یہ ایک سیاسی فیصلہ ہوگا، انتظامی فیصلہ ہوگا، عدلیہ کا فیصلہ ہوگا، اس میں ہونا نہ ہونا شرط نہیں ہے. ہو جائے تو بہتر، نہ بھی ہو تو اس کو اس سے منسلک ہم نہیں کر سکتے، نہ میرے خیال میں وہ خود کریں گے. اور ہمارے وہ جتنے بھی آپس میں اختلافی معاملات ہیں، جب یہ جارے کے ساتھ معاملہ ہمارا نبٹ جائے گا ہم اس پہ ایک پھر صحت مند گفتگو کر سکیں گے اور انشاءاللہ پاکستانی قوم میں اتنی وائبرنس ہے کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ بھی جائے گی. سر ایک طرف ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے ایکسپریس کو بند کرنا یا شملہ معاہدہ جو ہے اس کے اوپر، لیکن اس سے قبل بھی ابھی انڈیا نے دریائے جھیلوں میں پانی چھوڑ دیا ہے جس سے مظفر آباد اور اس کے ملاقہ جو علاقے ہیں اس میں شدید طغیانی آئی ہے، نقصان بھی ہو رہا ہے. آپ بطور وزیر اعظم کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی جانب سے اطلاع دی جاتی تھی پہلے جب پانی چھوڑا جاتا تھا یا نہیں؟ دوسرا سر، انڈیا کے ایک فورن سیکرٹری نے آگے پریس کانفرنس کی جس کا جواب دینے کے لیے ہمارے وزراء اور آپ سابق وزیر اعظم بھی ہیں، آپ بھی سامنے آگے پوری پاکستانی جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرس تھے وہ سامنے آئے. کیا یہ اس کے جواب میں ایک فورن سیکرٹری کو ہی پریس کانفرنس نہیں کر کے جواب دے دینا چاہیے؟ دیکھیں، ان کا تو اس وقت پورا میڈیا
جتنا میڈیا ہے اور جتنی اس کی آؤٹ ریچ ہے وہ ہندوستان کا ایک بیہودہ کیس لڑنے کے لیے از خود تیار ہے۔ یہ کوئی میری نظر میں ہندوستان کی طرف سے فارن سیکرٹری کی اسٹیٹمنٹ کا آنا، آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ ان کے وزیر اعظم نے سعودی عرب کا دورہ جو مختصر کیا ہے وہ کوئی آئی پی ایل کے میچ دیکھنے کے لیے تو نہیں کیا۔ وہاں پر سبرمن سوامی میڈیا کے ساتھ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو وقت آ گیا ہے کہ اس کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں۔ آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا؟ وہاں کی کون سی پولیٹیکل سوشل لیڈرشپ ہے جس نے بڑھ چڑھ کے اس پہ پبلک پوزیشن نہیں لی؟ لیکن اگر بدقسمتی سے آپ کو یا ہماری طرف سے یہ کمی والا پہلو لگ رہا ہے کہ ہم سامنے آ گئے ہیں، تو میں اس موقع پہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ دیکھ میری عرض سن لیں، یہاں پہ نیوکلیر برینکمینشپ کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں لوگ۔ میرے بھائی خاکم بدہن، اگر ہم اس طرف جاتے ہیں نا تو یہ 2-2.5 ارب کی جو آبادی ہے، پتہ نہیں اس کی کیا شکل ہوگی۔ اگر یہ ابھی بھی اہم نہیں ہے تو یہ کب اہم ہوگا؟ یہ انتہائی اہم ہے اور انتہائی سنجیدہ صورتحال ہے۔ یہ جو بڑی ہم گروہی سے گفتگو بعض اوقات کر لیتے ہیں کہ جناب اس چیز کی اجازت ہے، اس چیز سے ہمارا وجود ہوگا تو اجازت اور نہ اجازت کی گفتگو ہوگی۔ ادھر وجود کو خطرہ ہے، وجود کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کو اپنے اپنے تئیں جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ میں پریس سے گفتگو کر سکتا ہوں، آپ سوال کر سکتے، کہ آپ تماشبین نہیں ہیں، آپ فریق ہیں۔ ایک تو یہاں ہمارے جتنے دوست بیٹھے ہوئے ان سب کو یاد رکھنا چاہیے وہ اس ریاست کے تماشبین نہیں ہیں۔ آپ یوکرین کی جنگ نہیں رپورٹ کر رہے ہیں، آپ وہ جنگ رپورٹ کریں گے خدا نخواستہ اگر ہوئی جس میں میرے اور آپ کے بچے بموں کا سامنا کر رہے ہوں گے، تو میں اور آپ رپورٹر نہیں ہوں گے، فریق ہوں گے۔ اچھا سر یہ بتائے گا سر یک طرفہ طور پر انڈیا نے سنتال معاہدے کو ختم کیا ہے، اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان نے اس کے رد عمل میں کیا کیا؟ دیکھیے جی، لوور ریپیرین کے طور پہ ایک یونیورسل اسٹیبلشڈ رائٹ ہے کہ جو اپر ریپیرین ہوتی ہیں، جو ممالک اس میں ہوتے ہیں، وہ اس کا پانی نہیں روک سکتے۔ تو یہ ایک وائلیشن ہے آف یونیورسل پرنسپل، اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی جو ہے نا، یہ کوئی واٹس ایپ میسج نہیں ہے کہ انہوں نے ایک گروپ کریٹ کیا اور اس میں بتایا کہ جی ہم نے بند کر دیا اور بند ہو جائے گا۔ یہ ریور کورس ہے جو جب سے دنیا قائم ہوئی ہے ان دریاؤں نے اپنا رخ اور اپنی راہ خود چنی ہوئی ہے۔ یہ فطرت کے چنے ہوئے رستے ہیں، اور ان فطرت کے چنے ہوئے رستوں کو جب انسان تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فطرت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، اور فطرت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس کے کلائمیٹک کانسیکوینسز ہیں۔ اور جب آپ لوور ریپیرین کو یہ رائٹ ڈینائی کریں گے تو ہندوستان خود بھی تو ایک لوور ریپیرین ملک ہے بمقابلہ برہما پترا جہاں سے تبت سے چائنا سے چل رہا ہے۔ تو ایک ایسا پریسیڈنٹ اگر وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر کے جس میں مجھے پیاسا مارے، تو آپ مجھے بتائیں 24 کروڑ لوگ اگر پیاس سے مرے تو کیا وہ مرنے مارنے پہ نہیں راضی ہوں گے؟ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ جو فیوچر لڑائیاں ہیں وہ واٹر ریسورس پہ ہوں گے۔ تو احمقانہ بچگانہ قسم کی حرکات ہے۔ اس کا گارنٹور ورلڈ بینک ہے، دنیا میں۔ پھر کہہ رہا ہوں نا کہ ہم پہ شاید، ہم سے مراد اس دفعہ ہندوستان ذرا سائز میں بڑھا ہے، اس پہ زیادہ آسرے ہوں گے۔ آپ دیکھیں اس وقت گلوبل پریس اتنی سنجیدہ سچویشن ہے، وہ کوئی خاص کوریج نہیں دے رہی۔ اس کا مطلب ہے وہ ہمارے اس خطے کے رویے سے تھوڑی سی بیزاری سی آ رہی ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ میں ان کا لے لوں جی آپ
بتائیں کہ ٹرمپ نے آج ہی کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا انہیں امید ہے کہ خود ہی اپنے معاملات طے کریں گے. آپ کو کیا خیال ہے کہ پاکستان انڈیا کو ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک نقطہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے آپ نے اس کو سامنے لے کے آئے ہیں. پاکستان اور ہندوستان کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو گلوبل آرڈر تھا پوسٹ سیکنڈ ورلڈ، وہ ریسنٹ 2-0 ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اس نے جو ٹریڈیشنل سیکیورٹی گارنٹور تھا یورپ میں، جی سی سی میں، باقی جگہوں پر، وہ اس رول سے نسبتاً پیچھے ہٹ رہا ہے اور ایک نئے انداز کی دنیا شیپ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہمارے ہاں روایتی طور پہ جب بھی کوئی ٹینشن بہت زیادہ ہوتی تھی تو ایک نیوکلس یا گارنٹور کی طرف کے طور پہ جو گلوبل آرڈر کا تھا تو اینکر شپ یو ایس کو اویلیبل ہوتی تھی، ہماری جانب سے کوئی چلا جاتا تھا ان کی جانب سے. اب وہ بھی مہیا نہیں ہے. اس کی جو ایبسنس ہے نا وہ مزید معاملات کو کمپلیکس کرتی ہے. تو یہ ہمیں بھی ریئلائز کرنا چاہیے، ان کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے. نہیں کریں گے تو سب کے لیے کانسیکوینسز ہیں اور بہت سنجیدہ کانسیکوینسز ہیں. یہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو میں خوش کرنے کے لیے کوئی بات چیت کر دوں یا وہ اگر کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن اس بیانیے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے آپ اس کے خود قیدی بن جاتے ہیں، اور جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آزادی ملے تب آپ آزاد نہیں ہو پا رہے ہوتے. تو اس قید خانے میں بیانیے کے جانے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کے پھون پھون کے قدم اٹھانے چاہیے. جی ٹکا. ساری کشیدگی میں چائنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور باقی کون سے ممالک ہیں جو پاکستان انڈیا کی کشیدگی کم کرنا چاہتے ہیں یا مؤثر ہوں گے کم کرنے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے چائنا سمیت پوری دنیا چاہے گی کہ یہ کشیدگی کم ہو. دنیا میں کوئی ایسا ملک مجھے نظر نہیں آ رہا جو اس کشیدہ صورتحال سے یا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو یا ان کا کوئی مقصد ہو کہ اس سے ہم نے کوئی اہداف حاصل کرنی ہے. پاکستان ہندوستان کے خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے تو 1/4 جو انسانوں کی آبادی ہے 8 ارب میں سے تو 2 ارب متاثرین ہوں گے ڈائریکٹ، اور جو انڈائریکٹ متاثرین ہیں ان کے کوئی کیلکولیشن اس وقت میرے پاس نہیں ہے. میرے خیال میں تو یہ نئی جو ٹریڈ وار ہے، اگر خدا نخواستہ یہ لڑائی ہوتی ہے اس پہ اس کے بھی بڑے اثرات ہونے ہیں، اور جس طاقتوں نے جو ہدف ایک دوسرے کے سامنے رکھے ہیں وہ تمام اہداف تبدیل ہو جائیں گے. اگر کوئی چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہے یا چائنا ان کو جواب دینا چاہتا ہے، یہ دونوں اہداف تبدیل ہو جائیں گے. تو یہ کوئی اس پوری صورتحال میں کوئی معمولی گفتگو نہیں ہو رہی. اس کے اکنامک امپلیکیشنز ہیں، اس کے ہیومن ٹول پہ امپلیکیشنز ہیں، اس کے کلائمیٹ چینج پہ بڑے ڈیپ امپلیکیشنز ہیں. ہر حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ایک انتہائی غیر ذمہ دار فریق کے طور پہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے. جن محاذ پہ وہ جو اپنے دوستوں کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایون مغربی ممالک میں ان اہداف کی بھی وہ اگینسٹ جا رہا ہے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ آپ فارمر جو چیف ایگزیکٹو تھے وہ پاکستان بھی رہے ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے جو مطلب کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے، یہ ایک جارحانہ اقدام ہے، تو کیا اس کے اگینسٹ جو ہے پاکستان کو شملہ معاہدہ جو ہے مطلب کرنے کی طرف جانا چاہیے یا نہیں؟ آپ کیا سجیسٹ؟ دیکھیں ہمارے پاس شملہ ایکارڈ اور اس کے ساتھ ساتھ رپورٹڈلی شاید ہم نے کہا بھی ہے، مجھے کنفرمیشن ابھی تک اس کی نہیں ہے، لیکن اخباری رپورٹس کے مطابق نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کہا، آلریڈی یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم شملہ معاہدے کو جو ہے نا یونیلیٹرلی ختم کرتے ہیں. اور بالکل کہنا چاہیے اور بالکل کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو شملہ ایگریمنٹ ہے وہ ہمارا اور ہندوستان کا ایک خطے پہ ایک زمین پہ ڈسپیوٹ کا ایشو ہے. وہ ریزالو جب بھی ہوا وہ ہمارے حق میں ہوا، ان کے حق میں ہوا، اس کا پتہ لگ جائے گا. جو انڈس واٹر ٹریٹی میں وہ میں سمجھتا ہوں ایک بزار انگریزی کا ایک لفظ ہے، سریل رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا، وہ اس پورے خطے کی واٹر سپلائی فار اریگیشن اینڈ ڈرنکنگ پرپز ہے. کیا آپ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ سوال انٹرنیشنل لاء میں کھڑا ہونے جا رہا ہے.
یہ صرف ہمارے دریاؤں کا مسئلہ نہیں ہے. کل کو یورپ میں لڑائیاں ہوں گی، کل کو ساؤتھ امریکہ میں لڑائیاں ہوں گی، کل کو رشیا کا کسی اور کے ساتھ جھگڑا ہوگا، چائنا کا ہوگا، عرب ممالک کا ہوگا، دجلہ اور فرات کی وہ چل رہی ہیں، ادھر بھی لوور ریپیرین اور اپر ریپیرین ممالک ہیں. تو یہ تمام ممالک اس کو غور سے دیکھ رہے ہوں گے، اور اس میں کس نے ابتدا کی پانی کو ویپن بنانے کی. ہمیں تو ہماری تاریخ بڑی یاد دلاتے ہیں، اس کا نام ہوگا ہندوستان، انڈیا. تو یہ ایک ایسی پریسیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں جس نے ابھی تک انسانی تاریخ میں اس کا کوئی حوالہ یا جواز نہیں موجود. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر کے جو بارڈر پہ وہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں ظاہر ہے الرٹ سچویشن ہوگی، وہاں پہ سیکیورٹی الرٹ دونوں جانب سے ہوگا LOC کے، اور کسی بھی وقت آپ کو تیار تو رہنا چاہیے. اور جب ایک ایسا ارسپانسبل دشمن آپ کے سامنے ہو جس میں کے اندر اپنے تکبر کی وجہ سے جاریت کا جو عنصر ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو، تو ایک متکبر فریق کو بڑی حکمت اور ہمت کے ساتھ اس کی مینجمنٹ میں پریٹی مچ شور، جس میں کرنٹ آرمی چیف اور ملٹری کی اور ایئر فورس کی اور نیوی کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ اپنی وار پلاننگز میں اس وقت مصروف ہیں، ہوں گے. اور جو رسپانس میکانزم ہے وہ مجھے یہ اتنا پتہ ہے اپنے تجربے سے، ایران کے ساتھ ہمارا ایک چھوٹا سا ایکسچینج ہوا تھا کہ اس ملٹری لیڈرشپ سے آپ میجرڈ فرم کیلکولیٹڈ رسپانس ہی ایکسپیکٹ کریں. نان رسپانس از ناٹ این آپشن، یہ بھول جائیں. 2009 کے بعد انڈیا نے جان بوجھ کر پاکستان کرکٹ کو فائنینشلی اور ٹیلنٹ وائز بہت نقصان پہنچایا. تو اب پاکستان نے اپنے غذائی روٹ جو ہیں وہ انڈیا کے لیے بند کیے، اور اب میں فکر دیکھا تھا کہ کوئی منتھلی $500 ملین میں وہ منتھلی نقصان ہوگا انڈیا کو. تو پاکستان اس کو لانگر رن دیکھ سکتا ہے کہ کیونکہ اگر انڈیا میں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لگاتار تو ہم بھی تو ان کو پہنچا سکتے ہیں فائنینشلی. دیکھیں میں کسی اسپیسیفکس پہ تو کامنٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے ہمسائے نے اور ہم نے زندگی کیسے اب گزارنی ہے. کیا ایک کھلم کھلا دشمنی کے ساتھ گزارنی ہے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر کے گزارنی ہے، ایک دوسرے کو نیچا کر کے دکھانے میں گزارنی ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہے. یہ گفتگو اب ایماندارانہ انداز میں ہونی چاہیے. اور ان میں سے جو پاکستان کے کو بطور فریق بدقسمتی سے ہمارے اپنے ہاں بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو ایک ولن کے کردار کے طور پہ لیا ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. پاکستان ولن نہیں ہے. ہندوستان کے اندر یہ ٹینڈنسی ہندوتوا کی اس سیاست کے ساتھ ساتھ وقت میں اور زیادہ ہو رہا ہے. اس کے بعد تقریباً 2 جنگیں پاکستان اور بھارت کے مابین ہوئی، ان جنگوں کے ہونے کے باوجود بھی یہ معاہدہ قائم رہا. اب ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک انسیڈنٹ اس کے بعد یہ جو فورسز وہاں انسیڈنٹ والی جگہ پہ پہنچی نہیں ہے. اس سے قبل 10 منٹ جب انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے 10 منٹ کے بعد ایک پولیس اسٹیشن کے FIR جو انڈین میڈیا نے سامنے رکھے، 10 منٹ کے بعد ایک FIR رجسٹر ہو جاتی ہے. کوئی وہ نہیں ہوتا کہ کس حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، کوئی تحقیقات نہیں ہوتی. ایک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ایک بات کی ہے. کیا یہ جو فورن جو طرفہ یہ آپ کی جارحیت کا جو اقدام ہے بھارت کا، یہ کسی بڑی سازش کا حصہ نہیں؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں لگ تو ایسے ہی رہے کہ یہ فالس فلیگ جو پہلگام میں جتنا کچھ ہوا ہے، اس کا جو پرائم ٹارگٹ ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو فلاؤٹ کرنا ہے، ڈیفائی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ابھی تک تو کوئی اور مقصد واضح نہیں ہوا. ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوئے بدقسمتی سے، لیکن اس انداز میں، اور جیسے آپ کے خود بھی بیک گراؤنڈ میں بتایا سوال کے، اور پچھلے لگ بھگ 10 سال سے ہندوستان کی جو کنزرویٹو اور ہاکش ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے اندر یہ گفتگو چل رہی تھی کہ ہمیں پاکستان کی طرف جتنے بھی دریا پانی کا جو بہاؤ اس کو روک دینا چاہیے. یہ خواہش کی صورتحال تھی، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، نہیں پہنایا جا سکتا ہے.
وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں یا ایسا ایک موقع کریٹ کر کے دونوں صورتوں میں وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو جو پاکستان نے پچھلے لگ بھگ ایک دہائی سے یہ موقع نہیں دیا تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے موقع خود ہی تخلیق کر کے اس طرف چل پڑے. جیلن والا سوال ہے کہ دریا جیلوں میں جو ابھی پانی چھوڑا ہے آپ سے کچھ دیر قبل اس سے مظفر آباد اور اس کے ملکہ علاقے جو ہیں وہ اس وقت دریانی میں ہیں اور نقصان ہونے کا اندیشہ بھی ہے. مقامی انتظامیہ نے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے. آپ بطور وزیر اعظم اس وقت کیا سابق وزیر اعظم اس وقت آپ کو اطلاع دی جاتی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ ہم پانی چھوڑ رہے ہیں اپنا؟ دیکھیں یہ جو ہے نا لائن ڈپارٹمنٹ کی حد تک ایکسچینج آف انفارمیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ پرائم منسٹر آفس کے ساتھ اس سطح کی انفارمیشن کا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا اور نہ پرائم منسٹر آفس کتنے کیوسک پانی آ گیا کتنا نہیں آیا. پروونشل اتھارٹیز ہوتی ہیں پھر فیڈرل اتھارٹیز ہوتی ہیں ایکسٹینڈڈ گورنمنٹس ہے تو وہ انفارمیشن چینل میں اس وقت آپ کے پاس آتی ہیں جب اگر کوئی ڈیسیجن میکنگ ہو. تو ایسی کوئی صورتحال نہیں آئی تو اس لیے مجھے کوئی ڈائریکٹ کامنٹ میں سوال بھی نہیں کر سکتا. تھینک یو سر. تھینک یو بہت شکریہ.